تھی، بڑی لایانی قسم کی بے مقصد قسم کی باتیں کرتی تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی، تو بہت زیادہ باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے باتیں کرنے کا جی چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہاں بات نہیں کروں گی، باہر تشریف لائیے۔ اب دیکھیے عرب کے پہاڑ انگارے برسا رہے ہیں، سورج حدت دکھا رہا ہے، شدید گرمی، اس گرمی کے موسم میں بڑھتی دھوپ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عورت کی باتیں سننے کے لیے باہر تشریف لے جاتے۔ کوئی صحابی اس سے بات نہ کرتا، وہ اس لیے کہ وہ اس قدر باتیں کیا کرتی تھی کہ وہ جان ہی نہیں چھوڑتی تھی، کیونکہ ڈپریشن کی مرض میں مبتلا تھی، ذہنی مینٹل ہیلتھ کی پرابلمس تھی، بہت زیادہ باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کر رہی ہے اور ساعتیں بیت جاتی ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور بے مقصد قسم کی باتیں، غیر معقول باتیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ساری باتیں سن رہے ہیں۔ اور کون آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا شیخ، آج کا پیر، وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ بھائی ہمارے پیر صاحب بڑے مصروف ہیں، ہمارے شیخ صاحب بڑے مصروف ہیں، فلاں شخص بہت بڑا کاروباری بندہ ہے یار، فلاں وزیر ہے، منسٹر ہے، بہت مصروف ہے، اس کے پاس کہاں ٹائم ہے؟ بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں دین اسلام کا پیغام عام کرنا ہے، کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے زیادہ مصروف کون ہے؟ ایسے اصول، ایسے ضوابط، ایسے قوانین دیے جن سے آج ہم جب امریکہ میں بھی جاتے ہیں تو ڈکلیریشن آف انڈیپینڈنس، لائف، لبرٹی اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، وہاں کے انگریز بھی دیکھ کے گئے ہیں کہ مقاصد الشریعہ سے انہوں نے لیا ہے، دین کے مقاصد سے ایسے اصول، ایسے ضوابط عطا فرمائے۔ جنوبی فلسطین کیا، جنوبی عراق کیا، جزیرہ نمائے عرب، ہر طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10 سال کے عرصے میں کونین کے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی مملکت کو قائم کیا۔ اس قدر مصروف شخصیت، ازواج مطہرات کو بھی ٹائم دینا ہے، صحابہ کی ڈیلیگیشنز آ رہی ہیں، غیر مسلموں کے اعتراضات ہیں، ان کے اعتراضات کے جواب دینے ہیں، لیکن کونین کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت لے کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں، اور پھر جب اپنی بڑاس نکال کے بالکل اپنی باتیں کہہ کے تھک کے جب وہاں سے جاتی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر خدمت ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اس کا کلام سن رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں اس کا کلام کیوں نہ سنوں؟ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا مدینہ جانتا ہے کہ یہ نادان عورت ہے، بے مقصد اور لایانی قسم کی باتیں کرتی ہے، اس کے کلام میں کوئی فائدہ نہیں۔ آقا آپ کو تو کار نبوت کی ذمہ داری دی گئی ہے، اتنی بڑی رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا وقت اس نے آپ کا ضائع کیا۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پورے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ جائے گی کہاں؟ وہ کہاں جائے گی؟ اس کی کون سنے گا؟ میں اسی لیے کہتا ہوں کوالٹی ٹائم دیں، جو ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہے نا لوگ، ان کو ٹائم دیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں، بار بار ذرا ایک خاتون، ایک اندھی عورت، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ منورہ کی گلی سے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اندھی عورت ٹھوکر کھا کے گرتی ہے، اور دیکھا کہ کچھ اوباش نوجوان اسے دیکھ کر ہنس رہے ہیں، اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اور پھر اس کو اٹھاتے ہیں، گھر تک پہنچاتے ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچاتے ہیں، اس کے بعد ہر روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کھانا دیتے ہیں۔ اور یہ فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی یہی سکھایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کردار دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت جو نابینا عورت تھی مدینہ منورہ میں رہتی ہے، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، اور ایک شخص اس عورت کے گھر میں آتا ہے، ہر روز اس کی خدمت کرتا ہے، اور اس کے گھر کو صاف کرتا ہے، اور پانی بھرتا ہے، اس کے لیے کھانے کا اہتمام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ پرانے زمانے میں جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے نا، وہ واش روم بھی اپنے کمرے میں استعمال کرتے تھے، رات کے وقت ان کے غلام آتے، نوکر آتے تو ان کا پیشاب اور پخانہ وغیرہ نکال کے باہر جا کر پھینکایا کرتے تھے۔ یہ خاتون نابینا عورت ہے، اور ایک فرد اس کے گھر میں آتا ہے، ہر روز آتا ہے، اور اپنے علاقے کا امیر کبیر شخص ہے، اور اس کی ایسے خدمت
کرتا ہے کہ اس کے گھر کی صفائی کرتا ہے, اس کے کمرے کی صفائی کرتا ہے, اسے کھانا کھلاتا ہے, پانی بھرتا ہے, یہاں تک کہ اس کی واش روم کو بھی اس طریقے سے صاف کرتا ہے, ہر روز صفائی کر کے جاتا ہے. ایک روز سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نابینا خاتون کے دروازے پر دستک دی. اس نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر ہوں, عمر بن خطاب ہوں. آپ نے فرمایا سنا ہے کہ تیرا کوئی مددگار نہیں, تیری کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں, میں چاہتا ہوں میں تیری مدد کروں, میں چاہتا ہوں تیرے گھر کا کام میں کیا کروں. اس نے کہا ضرورت ہی نہیں, ایک بندہ آتا ہے ہر روز آ کے کام کر کے چلا جاتا ہے, میرا گھر صاف کر کے چلا جاتا ہے. کہا ٹھیک ہے وہ بھی آتا ہوگا لیکن میں بھی مدد کروں گا, میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی نیکی حاصل ہو, نیکی کا کام ہے. اس نے کہا نہیں نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, ایک عرصے سے ایک شخص آ رہا ہے, وہ آ کے میری گھر صاف کرتا ہے, محنت کرتا ہے, پانی بھرتا ہے, گھر کو صاف کرتا ہے, کھانا لاتا ہے, اس قدر خدمت کرتا ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے. آپ نے فرمایا میں مدد کرنا چاہتا ہوں تو دو مددگار ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا, بتا تو صحیح وہ ہے کون. کہا تم میں اور اس میں فرق یہی ہے نا کہ وہ جب سے آتا ہے, جب سے آ رہا ہے, میں نے نام پوچھا وہ کبھی نام بتاتا ہی نہیں ہے. اس نے کہا مائی نام میں کیا رکھا ہے, کام تو ٹھیک کر دیتا ہوں نا, مدد تو کرتا ہوں نا, گھر تو ٹھیک صاف کرتا ہوں نا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی میں بھی دیکھوں وہ ہے کون. کہا کہ میں چھپ کے کھڑا ہو گیا, دیکھتا ہوں کہ فجر کے وقت ایک شخص اپنے چہرے پر نقاب اوڑے مسجد نبوی شریف سے باہر آتا ہے اور پاؤں اس کے ننگے ہیں, جوتے نہیں پہنے ہوئے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں تعاقب کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسی اندھی بوڑھی عورت کے گھر میں جا رہا ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا چہرہ تو دکھا, بتا تو ہے کون, اپنا نقاب تو اٹھا. کہا میں قریب گیا, نقاب اٹھایا, کیا دیکھتا ہوں یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. صدیق اکبر ننگے پاؤں ہے, جوتے نہیں پہنے ہوئے. میں نے کہا صدیق اکبر جوتے کیوں نہیں پہنے ہوئے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں میرے جوتوں کی آہٹ نہ پہنچے, یہ راز ہے, میں چاہتا ہوں یہ راز میرے اور میرے رب کے مابین رہے, کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اس کی مدد کرتا ہوں, میں اس کی خدمت کرتا ہوں. ہے صدیق اکبر کب سے اس کی مدد کر رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے عرض کیا. صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ نہ پوچھو کہ کتنا وقت گزر گیا, بس یہ دعا کرو کہ اللہ اس خدمت کو قبول کر لے. میں کہتا ہوں میرے دوستوں کبھی کبھی جو حاجت مند ہے نا, بغیر نام لیے, بغیر مسجد میں اعلان کرائے, بغیر نیوز پیپر میں تصویر چھپوائے, کسی کی ایسے بھی خدمت کرو کہ جس خدمت کا صرف تمہیں علم ہو, تمہارے رب کو علم ہو, یہ راز تمہارے اور تمہارے رب کے مابین ہو. دیکھو اللہ جل وعلا تمہیں پھر کیسے خوشیاں عطا فرماتا ہے. یہ سبق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے, یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں اور خوشیاں بانٹنے کا یوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ صحابہ کرام علی مریدوان کو سکھایا ہے. میں کہتا ہوں نا یہ نوازشیں, یہ عنایتیں ہمیں دو جہاں سے چھڑا دیا, ہمیں مصطفیٰ تیرا شکریہ, مجھے جینا مرنا سکھا دیا. غم مصطفیٰ تیرا شکریہ, غم مصطفیٰ تیرا شکریہ, غم مصطفیٰ تیرا شکریہ, مجھے جینا مرنا سکھا دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیموں کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ایک یتیم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. ایک نوجوان لڑکا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کا میرا ایک باغ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہاں اس باغ کے ارد گرد ایک دیوار بناؤں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, اس کا درخت درمیان میں آ گیا ہے, اگر میں وہ دیوار بناتا ہوں تو اس کا درخت دیوار کے اندر آتا ہے اور دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس سے کہا ہے یہ درخت مجھے بیچ دو, وہ بیچتا بھی نہیں. میں نے پہلے کہا مجھے دے دو, اس نے کہا نہیں دوں گا. میں نے کہا بیچ دو, وہ بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے. اب وہ یتیم تھا, حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پڑوسی کو بلاؤ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نے فرمایا یہ درخت دے دو اس کو. اس نے کہا میں نہیں دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غصے میں تھا, بہت ناراض تھا کہ اس بچے نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کیوں کر دی. حضور نے ارشاد فرمایا اس کی رقم لے لو, پیسے لے لو, یہ درخت بیچ دو. اس نے کہا میں بیچتا بھی نہیں, ویسے بھی نہیں دیتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ایسا کرو کہ یہ درخت تم اس کی قیمت بھی لے لو اور اس درخت کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت ہوگا کہ جس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ اس کے نیچے اگر 100 سال تک ایک سوار اگر سواری کرتا رہے تو اتنی طوالت ہے اس کی, اتنا سایہ ہے اس کا, وہ درخت جنت کا بھی لے لو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں قبول نہیں کرتا. اب وہاں پر صحابہ کرام علیہم رضوان موجود ہیں. حضرت سیدنا ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود ہیں. وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا اگر یہ درخت میں کسی طریقے سے اس سے خرید کر اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے کہ جنت میں مجھے بھی وہ درخت مل جائے گا؟ اگر یہ درخت اس کے پڑوسی سے میں خرید کر اس یتیم کو دے دوں, میں کہتا ہوں یتیم سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر پیار ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ اگر یہ کسی طریقہ سے خرید کر میں اس یتیم کو دے دوں تو کیا یہ آپشن میرے لیے بھی اوپن ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیرے لیے بھی ہے. حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اس شخص کے پاس جاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں تو مجھے جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں. تو وہی ہے نا جس کے باغ میں 600 کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں. تیرا باغ اتنا مشہور ہے کہ مدینہ منورہ کے بڑے بڑے تاجر تیرے باغ کی کھجوریں کھانے کے انتظار میں رہتے ہیں, اور اس باغ کے اندر پھر اتنا بڑا محل تعمیر کیا ہوا ہے, میٹھے پانی کا کنواں ہے. تو اتنا مشہور بندہ ہے, تیرے باغ کے چرچے تو پورے مدینے میں ہیں, پورے شہر میں ہر بندہ تجھے جانتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو کہ اگر تیرے اس ایک درخت کے عوض میں تمہیں اپنے 600 کھجور کے درختوں کا باغ دے دوں تو یہ سودا قبول ہے؟ یہ سودا قبول ہے؟ وہ حیران ہو گیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک درخت اور ادھر اتنا بڑا باغ. ابو الدحداء کیا بات کر رہے ہو, کیا واقعی یہ سودا کرنا چاہتے ہو؟ ابو الدحداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل, وہ میرا پورا باغ تیرا 600 کھجور کے درخت ہیں, اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے اور اس کے گرد ایک بڑی نمایاں دیوار ہے جو مدینہ منورہ میں دور دور سے نظر آتی ہے. کہا وہ بھی تجھے دے دوں گا, وہ محل بھی تیرا, وہ ساری کھجوروں کے درخت بھی تیرے, وہ سارا باغ بھی تیرا. کس کے عوض؟ ایک درخت. کہا ٹھیک ہے, اور حضور کی گواہی میں یہ سودا ہوتا ہے. اب ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہاں سے جاتے ہیں. اب ان کی جو زوجہ ہے وہ اس باغ کے اندر ہے, باہر سے آواز دیتے ہیں اپنی زوجہ کو, ہے ام دحداء ذرا باہر آؤ باہر آؤ, میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے. اب ام دحداء جانتی ہیں یہ بہت بڑا تاجر ہے, بہت بڑا بزنس مین ہے, خسارے کا سودا نہیں کرتا, کبھی خسارے کا سودا نہیں کرتا. ام دحداء نے کہا ہے وہ دحداء کیسے سودا کیا ہے؟ کہا جنت کے ایک درخت کے عوض میں نے بیچا ہے. اب دیکھو میرے دوستوں, اب دیکھو ام دحداء وہ نیک بخت خاتون, وہ خوش قسمت خاتون, اس کی عظمتوں کو سلام. آج آپ سوچیں کہ اگر آپ کی بیوی ہوتی اور آپ اپنے گھر جاتے اور اپنی بیوی سے کہتے ارے سنتی ہو باہر آ جاؤ باہر آ جاؤ, گھر سے باہر نکلو, یہ گھر اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. وہ کہتی ارے ابھی تو یہ نیا ٹی وی رکھا ہے, ابھی کچھ زیورات رکھے, زیورات تو نکالنے دو. ارے نادان انسان تو نے کیا کیا, گھر ہی اللہ کی راہ میں دے دیا. ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے آواز دی, کہا ایک جنت کے درخت کے عوض. ام دحداء نے یہ بات سنی, کہا تو نے بڑے منافع کا سودا کیا ہے, بہت منافع کا سودا کیا ہے. ام دحداء فوراً اپنے بچوں کو پکڑ کے اس گھر سے باہر نکلتی ہے, باغ سے باہر نکلتی ہے. اب ننھے بچوں کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں بھی ہیں, کھجوریں ان کے ہاتھ سے نکال کے کہتی ہیں اب یہ کھجوریں ہماری نہیں ہیں, میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک کھجور اللہ کے راہ میں دیے گئے مال سے میں اپنے جیب میں رکھ لوں, تو لے لے, کہیں اس کی وجہ سے جنت کے درخت میں ہمیں خسارہ نہ ہو, کہیں جنت کے درخت سے محروم نہ ہو جائے. ساری کھجوریں لے کر باغ کے اندر رکھ جاتی ہے. کہا کہ اس کا ایک ننھا بیٹا تھا, اس کے منہ میں ایک کھجور تھی, منہ سے کھجور نکال کر فوراً باغ میں رکھ دی. کہا اب اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے, اب ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے. اب اس پر علماء کے دو قول ہیں. ایک معروف قول کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس باغ کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی باغ بھی نہیں تھا, ان کے پاس اور کوئی دولت بھی نہیں تھی, ان کے پاس اور کوئی مال بھی نہیں تھا. لیکن ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آقا یہ سودا پکا ہے نا, آقا یہ سودا پکا ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اور حضور خوش ہو کر فرماتے ہیں کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ, کم من عزق رداح لأبی الدحداء فی الجنہ. راوی کہتا ہے حضور بار بار پڑھ لے, مسلسل پڑھ لے, مسلسل یہ جملے کہہ رہے ہے ابو الدحداء تیرے لیے جنت میں کتنے درختوں کی, کتنی ٹہنیوں پہ کتنی کھجوریں, مالا مال ہے تو. بار بار حضور ارشاد فرما رہے
बार बार यही जुमले, और दो रिवायात इसमें, दो मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ अल्फाज है। कम मिन इज़्किन रदाहिन लियबि दहदाहि फिल जन्नह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया, एक दरख्त के इवज एक दरख्त का सौदा किया था, अब तो तूने 600 दरख्त दे दिए, तो जन्नत में 600 दरख्त तो कम से कम तुझे मिलेंगे ना। मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में देख रहा हूँ कि खजूरों के कितने दरख्त अल्लाह जल्ल व अला ने तुझे दे दिए हैं। मेरे दोस्तों, इतनी कुर्बानी दी, एक यतीम की खातिर दी, लेकिन उन लोगों की कुर्बानी का अंदाज भी देखे, उनकी कुर्बानी का अंदाज भी निराला है। आज कोई कुर्बानी दे ना और उसे जन्नत की जमानत मिल जाए, या कोई कहे, कोई शेख ही कह दे, कोई स्कॉलर ही कह दे, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर ही कह दे, कोई तहरीक वाला ही कह दे, इतना काम करे ना तो फिर तेरा काम कबूल हो जाएगा। वो कहता है, मैंने तहरीक के लिए, मैंने दीन के लिए, मैंने इस मस्जिद की तामीर के लिए, मैंने कंजुल हुदा के लिए, मैंने दीनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी तहरीक के लिए इतना बड़ा काम किया, अब ये काम काफी है। लेकिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का ये मिजाज नहीं था। अबू दहदा के लिए मेरे आका नारे लगा रहे हैं, बार बार फरमा रहे हैं, अरे कितनी खजूर है, मैं देख रहा हूँ जन्नत में, ये सारे तेरे हैं। बार बार इरशाद फरमा रहे हैं, भाई जितने इतनी तसल्ली मिल जाए और लिसाने मुस्तफा से मिल जाए, आका की जुबान से मिल जाए, उसकी किस्मत किस अरूज पर होगी। लेकिन फिर ये वही अबू दहदा है, उसके बाद भी मेहनत करते रहे। ग़ज़वाए उहद में जब दुश्मनों ने हुजूर पर हमला किया, अबू दहदा अपने सीने पर उन तीरों को बर्दाश्त कर रहे हैं और मेरे आका के कदमों में शहीद हो जाते हैं। और ग़ज़वाए उहद के बाद मेरे आका ने तलाश किया, कहा मेरा अबू दहदा मुझे दिखाओ। अरे वो खजूरों वाला मेरे आका अबू दहदा को देखते हैं और देख के मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा के फिर फरमाते हैं, कम मिन इज़्किन रदाहिन लियबि दहदाहि फिल जन्नह। अबू दहदा, जन्नत में खजूरें ही खजूरें, खजूरों के दरख्त। मेरे आका खुश होके उसकी हौसला अफजाई फरमा रहे हैं। मैं कहता हूँ, कैसा खुशबख्त है जिसने हुजूर की जात के लिए, हुजूर की जान की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे दी। काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, काश यूं मौत आए मेरे हमनशी, नज़ाका और हो जाए मंजर हसी, वो उधर अपनी जुल्फे समाया करे और इधर दम हमारा निकलता रहे। हुजूर की जुल्फों का असीर, हुजूर की जुल्फों को देखता हुआ इस दुनिया से चला गया। दिल में, जिगर में, आंख में बस तू ही तू रहे, इसके सिवा न दिल में कोई आरज़ू रहे। इस एहतिमाम में शौक में सजदे करूं अदा, तेरा ख्याल आए तो दिल बावजू रहे। और जन्नत मेरे नसीब की वाइस तो बख्श दे, मेरे कफन में गैस में जाना की भूल रहे। जो उनकी जुल्फों को असीर होते हैं, वो ना अपना नाम मांगते हैं, ना वो तस्वीरें, ना वो एलानात के शौक रखते हैं। वो कहते हैं मुस्तफ़ा कबूल कर ले, आका कबूल कर ले। वो तो उसमें मुस्तफ़ा को देखते हैं, और फिर देखने वाले कैसे अजीम होते हैं, फिर उन्हें अता क्या होता है। वो आला हजरत भी देखने वाले हैं ना, आला हजरत भी अंदर गोलने वाले भी देखने वाले हैं। क्यों ना चिश्तियों और रिज़वियों का हसीन इंतजार पैदा करके इस महफिल को खत्म किया जाए। आला हजरत ने देखा तो कहा, लम यअति नज़ीरुका फी नज़र, मिसले तुम शुद्ध पैदा जानना, जगराज को ताज तो है सरसु, है तुझको शह तो सरा जानना। अनफियत व सखा का अतम है गैसुए पा, है अबरे करम पर सनहार, रिम जिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। किसने कहा? ये किसने कहा? ये बरेली वाले ने कहा। मैंने कहा, जो उनको देखता है, जो उनके हुस्न को देखता है, वो उनका आशिक होता है, फिर उसका कलाम वही होता है जो दूसरे मुजद्दिद का होता है। मुजद्दिदीन के कलाम में कोई तारुज नहीं, कोई तनाकुज नहीं, कोई कंट्रडिक्शन नहीं। वे तो अगयार है ना, जिनके देखते नहीं उनके कलाम में तारुज, कोई हयाती, कोई ममाती, लेकिन ये सारे देखने वाले हैं, हमारे सारे मुजद्दिदीन देखने वाले हैं। और जो बहलवियों और चिश्तियों में झगड़ा कराने वाला जो शरीफ तबका है ना, वो चाहता है इनमें इख्तिलाफ पैदा हो। मैं कहता हूँ, उसूल में सारे एक, नजरियात में सारे एक, एतकादात में सारे एक, मुजमा अलैहि मसाइल में सारे एक, फुरूई मसाइल में इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अकीदा सबका एक है। क्योंकि हमारा अकीदा उनको देख कर बनता है, हम देखने वाले हैं, हम फकत किताबें पढ़ने वाले नहीं है। हिंदू के लिए मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, दिल भर को बिठा के पेशे नजर चेहरों की तिलावत होती है। वो तो उनके हुस्न को देखते हैं। तो बरेली वाले ने देखा, देख के क्या कहा? देखो देखिए अब कलाम में हम महंगी कैसी है।
नजरियात तेवर देखे से अंदाज एक जैसे सन्नतें तो जावेद कादिर साहब जानते हैं, हमें बताएंगे। कहा मन याति नजीर कफी नजर मिसले तुम शुद्ध पैदा जान, जब राज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहेद सरा जान, अनफियत वसखा का अतम है गैसुए पाक है अबरे करम परसन हारे रिम जिम दो बूंद इधर गिरा जाना, नकबदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाना मा जुल्फ अबरे अजल। ये किसने कहा? ये बरेली वाले ने कहा। और गोलने वाले ने क्या कहा? बरेली वाले ने क्या कहा? कहा नकबदरुन फिल वजहिल अजमल खतहाना मा जुल्फ अबरे अजल। मुख चंद बदर शाशानी है, मत चमके लात नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखीहिल मदबरी है, मखमूर अखीहिल मदबरी है। फिर बरेले वाले ने कहा अल कल्बु शजीर वल हम शजू, अल कल्बु शजीर वल हम शजू, दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू, अल कल्बु शजीर वल हम शजू, दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू। आज सिख मितरांग अधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास कनेरी है, मुंह नूर च शौक चंगेरी है, आज नैना लाया क्यों जड़ियो। बरेली वाले ने कहा अल कल्बु शजीन वल हम शजू, दिल जार चुना जा ज़ेर चुनू। अज सिख मितरां दी वधेरी है, क्यों दिलड़ी उदास गंधेरी है, नूनू विच शौक चंगेरी है, अज नैना लाइया क्यों जड़िया। फिर बरेली वाले ने कहा बस खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, बस खामे नवाए रजा। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का, बस खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, कितने मेरे अली कितने तेरी सना, गुस्ताख किया कितने जा लड़ी। किसी ने कहा किसी ने कहा भाई असल में मसला ये है कलाम में इस कदर हम आंगी हो न हो, गोलने वाली ने बरेली वाले की नकल की होगी। शरारती तबका होता है। कहा गोलने वाले ने बरेली वाले की नकल की होगी। दूसरी जानिब से आवाज है नहीं, बरेली वाले ने गोलने वाले की नकल की होगी। मैंने कहा ये तो साबित ही नहीं, तुम साबित करते रहो कि बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा भी है या नहीं, गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा है या नहीं। किसी ने कहा अरे बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा, किसी ने कहा नहीं गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा। मैंने कहा नादान, अकल के अंधे, अकल के नाखून ने, तू जानता नहीं ना बरेली वाले ने गोलने वाले को देखा ना गोलने वाले ने बरेली वाले को देखा। अरे दोनों मुजद्दिदीन ने मदीने वाले को देखा है। दोनों मुजद्दिदीन ने तुम्हारे देखते नहीं, इसलिए इतना एतकादात में इतना तनाकुज इतना तारुज हमारे देखने वाले हैं। और सिर्फ बाप नहीं देखते, बेटे भी देखते हैं। उधर मुफ्ती आजम ने देखा और उधर बाबूजी ने देखा, और बाबू ने क्या देखा, कैसे देखा बाबूजी को? ट्रेन से बड़ी मोहब्बत थी ना, ट्रेन से बड़ी मोहब्बत थी। ट्रेन के सफर पर जा रहे हैं, आंख लगी, अब कहाँ लगी? हाँ, इनका अपना नाम भी बाबू, हाँ ट्रेन पर भी बाबू होता है ना, इनका अपना ट्रेन स्टेशन वाला बाबू भी है, इनका अपना नाम भी बाबू है। बाबूजी को हुजूर की जियारत हुई। अब दो इम्कानात हैं। एक इम्कान तो ये है कि चूंकि ताल्लुक उनसे है जो जागती आंखों से देखते हैं, एहन मुमकिन है जागती आंखों से देखा हो, और जो सामने बाबू हो उसे कह रहे हो हट जा,
ہٹ جا مجھے دیکھنے دے. اور یہ بھی امکان ہے کہ اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں ہے بابو تو ہٹ جا. انہیں دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا ضروری ہے نا. ہاں میں کہتا ہوں نا کہ مرشد کا قرب چاہتے ہو نا تو دلوں کو دلوں سے ملانا ضروری ہے. اپنی انا کو فنا کرنا بڑا ضروری ہے. اپنے آپ کو مارنا بڑا ضروری ہے. لوگ ملتے تو ہیں نا لیکن دل ملانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بڑے بڑے موٹے موٹے پیٹ راستے میں آ جاتے ہیں. دلوں کو دلوں سے ملنے نہیں دیتے. نہ کوئی دل ملاتا ہے نہ کوئی دل سے ملتا ہے. کسی نے سچ کہا ہے دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. ہاں کیوں؟ ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. نت ملاون سینے. ملنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں. ہاں جو ظاہری طور پر جھک جھک کے ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتے ہیں لیکن اندر کی دنیا اور ہے. کہا ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. نت ملاون سینے وکھرے ہو کے کرن برائیاں ایسے یار کمینے. کہا ہک مل دے پر دلوں نہیں مل دے. نت ملاون سینے وکھرے ہو کے کرن برائیاں ایسے یار کمینے. تے بازے کئی کئی سال نہیں ملتے. اندروں ہون نگینے اتھے اپنا خون بہاون جتے یار دے ڈگن پسینے. کچھ ملنے والے ایسے ہوتے ہیں اپنی انا کو مار کر جب انسان مرشد کے قریب جاتا ہے نا پھر مرشد کا فیض جاری ہوتا ہے. پھر وہ مرشد سے جدائی برداشت نہیں کرتا اور پھر جسے آقا کا قرب مرشد کے وساطت سے مل جائے پھر تو وہ کہتا ہے نا ہار تھینو تنے گھل دوا ماہی نمے اصلو دور نہ تھینو یاد اندے پیرا دی تھیوا جتی نت قدمہ ہیٹھ مدھیوا جس نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیوا. یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا. یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا. میں تو اب کہہ رہے ایک اور پورا موضوع اس پر بیان کروں. اب چونکہ وقت نہیں ہے میں برطانیہ میں پروان چڑھنے والا ٹھیک سے اردو میں بھی بات کر لے تو غنیمت ہے لیکن آپ کی طبیعتوں کی ضیافت کے لیے پنجابی بھی سرائکی بھی میں ہر کوشش کر رہا ہوں. ہار تھینو تینڈے گھل دوے ماہی نمے اسمو دور نہ تھینو یا تینڈے پیرا دی تھیوا جتی نت قدمہ ہیٹھ مدھیوا جس نیاز ہے مٹی ساڈی نت باندی یار سدیوا. یار فریدا مکتے دل بردا میں ویکھ ویکھ کے جیوا. تے گول گتا میں خیش قبیلہ ایک سونیا تنڈڑے ناتھو رب دی قسم ماہی پیارا لگنا ہے. سکو بابل ویر تے ماتھو عمر گزارو وچ قدموں دے ایک واری جے آکھے ہاں تو. یار فریدا میں دور نہیں ہسنا تنڈی زلف دی ٹھنڈڑی چھا تو. میں دور نہیں بسنا. تو یہ میں بابو جی کی بات کر رہا تھا. تو گاڑی جب اسٹیشن پر پہنچ جائی نا تو کہا گڈی آ گئی اسٹیشن تے. گڈی آ گئی اسٹیشن تے. بابو جی حضور کی زیارت تو انہوں نے کہتے گڈی آ گئی اسٹیشن تے. انڈیا میں بھی میں نے کہا وہاں کون سمجھے. کراچی میں میں نے کہا تو کچھ اردو دان سمجھ گئے تو انہوں نے کہا یہ اسٹیشن کیا ہوتا ہے یار تم تو انگلینڈ سے آئے ہو. اسٹیشن کہو یا اردو والا اسٹیشن کہو. میں نے کہا جو مزہ بابو جی کے اسٹیشن میں ہے نہ انگریزی کے اسٹیشن میں ہے نہ اردو کے اسٹیشن میں ہے. بابو جی نے کہا گڈی آ گئی اسٹیشن سے. گڈی آ گئی اسٹیشن سے بچھا دے بابو اجمائیا دیکھنے دے. وہ دیکھنے والے ہوتے. اللہ ہمیں ان کا قرب عطا فرمائے. اللہ ہمیں ان کی محبت عطا فرمائے. والدین کے حوالے سے صرف اتنا پیغام مجھے انہوں نے کہا یاد رکھیں تمام والدین اپنی اولاد کو کوالٹی ٹائم دیں. اولاد کی تربیت کا سلسلہ یہ اس وقت شروع نہیں ہوتا جب بچہ آپ کا 10-11 سال کا ہو جائے. جب ماں حاملہ ہے نا اس وقت جو باپ اپنی بیوی سے بلند آواز میں بات کرتا ہے اس کی وجہ سے بچے ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں. یہ جو بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے نا اسی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جو ضدی ہوتے بات بات پر لڑائی کرتے ہیں. تو جب ماں حاملہ ہو امید سے ہو اس وقت بھی ماں کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرے. بات اس وقت کوالٹی ٹائم. آپ دیکھیں زائنسٹ اس وقت اس حوالے سے اسرائیل میں کتنی محنت ہو رہی ہے. جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو اس وقت اسے مچھلی کھلاتے ہیں. اس وقت اسے میتھس پڑھاتے ہیں تاکہ یہ جو بچہ جب دنیا میں آئے نا یہ یہودیوں کی قیادت کرے. اور یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ ثابت ہے.
وہ جانتے ہیں کہ ماں ذہین ہوگی اس وقت جب حاملہ ہے تو بچہ بھی ذہین پیدا ہوگا. اور جب بچہ دنیا میں آئے تو جب بچہ 10 سال سے کم عمر ہوتا ہے نا تو اس وقت بچے کا رول ماڈل اس کا باپ ہوتا ہے. جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا رول ماڈل اس کا منتہا نظر اس وقت کوئی سیلیبریٹی ہوگا. جب بچہ گھر میں آتا ہے نا چھوٹی عمر میں تو باپ کو اپنا ہوم ورک دکھاتا ہے. بچہ باپ سے بات کرنا چاہتا ہے. اس وقت گویا کہ پاکستان کی پوری سیاست باپ نے سنبھالی ہوئی ہے. باپ نیوز دیکھ رہا ہے. بچہ ہوم ورک دکھانا چاہتا ہے. ڈیڈی this is the work I've done. ماں کے پاس چلا جا, میں نیوز دیکھ رہا ہوں, فلاں وزیر اعظم آیا, فلاں چلا گیا, سیاسی حالات یہ ہے. تجھے کیا لگے, تیرا اس وقت سب سے بڑی تیری ذمہ داری تیری اولاد ہے. اگر تو اسے سنبھال سکے نا اس وقت کوالٹی ٹائم دے. یاد رکھیں 11 سال کے بعد اگر آپ نے اپنے بچے کا دل نہیں جیتا نا تو پھر وہ بچہ باغی ہوگا. اس وقت اگر آپ اس کی پٹائی بھی کریں, ڈانٹیں بھی, تو آپ کی بات نہیں مانے گا. مانا بھی تو ہاں, اگر رزق حلال کھلایا نا تو ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ پھر 30-40 سال کا باغی بھی ایک مرتبہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے. لیکن سب سے پہلی بات یہ, جس طرح مثال کے طور پر آج ہم نے چند واقعات بیان کیے, یہ واقعات آپ اپنے بچوں کو بتائیں. اب بتائیں اونٹ کو حضور سے کس قدر محبت تھی, ہرنی کو حضور سے کس قدر محبت تھی. آپ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں 2 سال کا بچہ ہے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہانیاں بتائیں, سیرت کے واقعات بتائیں. اب بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی رات میں رکھا کیسے پرواز کرتے ہیں. وہ سپر مین کو بھول جائے گا, بیٹ مین کو بھول جائے گا. جو والدین کہتے ہیں نا کہ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, میں کہتا ہوں بیسٹ بیبی سٹر بچوں کے لیے ٹی وی ہے. جب ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا, ٹی وی کے حوالے کر دیا, تو کوالٹی ٹائم دے. بچوں کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کریں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کریں. کرسچینٹی اس وقت جو دنیا میں پھیل رہی ہے صرف معجزات, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا مقارنہ کریں آپ حیران ہو جائیں گے. میرے آقا کی تو ہزاروں معجزات ہیں, لیکن ہمیں کتنے معجزات ازبر ہیں, ہمارے بچوں کو کتنے معجزات ازبر ہیں. اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں, اور اپنے بچوں کو جب آپ کوالٹی ٹائم دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بچوں تک پہنچائیں گے, ان کو دین اسلام سکھائیں گے, پھر بھی اگر بچہ باغی ہو جاتا ہے نا تو آپ نے اپنا کام کیا. پھر اب یہ بچے کی ذمہ داری ہے. اور بچوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں گھر میں بڑی بڑی جو آفتیں آتی ہیں ان بوڑھوں کی وجہ سے ٹلتی ہیں. جو بابا تمہارے گھر میں بیٹھا ہوا, جو بوڑھا جو آپ کا ٹائم مانگ رہا ہے, جو آپ سے باتیں کرنا چاہ رہا ہے, اس بزرگ کی موجودگی کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. اس ماں کے وجود کی وجہ سے بڑی بڑی مصیبتیں ٹلتی ہیں. ایک بھائی مجھے کہتا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مصیبتیں آتی تھی ٹل جاتی تھی, اب آتی ہیں ٹلتی نہیں ہیں. میں نے کہا بتا کیا ہوتا تھا. کہا ایک مرتبہ کچھ گینگسٹرز مجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میں بچ گیا. ایک وقت میں بینکرپسی کا شکار ہونے والا تھا, بالکل پینی لیس ہو جاتا, لیکن کچھ ایسا واقعہ ہوا کہ میرا پیسہ آ گیا. کہا اب مصیبتیں آتی ہیں ٹلتی نہیں ہیں. میں نے کہا کس دور کا واقعہ ہے. جب اس نے بتایا تو پتہ چلا اس وقت اس کے والدین زندہ تھے. میں نے کہا نادان تجھے پتہ نہیں ہے, وہ جو بابا جو تجھ سے ٹائم مانگ رہا ہے وہ صرف چاہتا ہے تو اس سے باتیں کرے, لیکن تو کہتا ہے وہ لا یعنی باتیں کرتا ہے, بے مقصد باتیں کرتا ہے, اس کی باتوں کا کوئی مقصد نہیں, کوئی فائدہ نہیں. نادان انسان تجھے پتہ نہیں, وہ جب بڑھاپے کی عمر میں جب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے, وہ بابا جب ایک وقت تھا کہ لوگوں کے سامنے اپنا روب دکھاتا تھا, اپنا دبدبہ دکھاتا تھا, آج گلی بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں, اس کی تحقیر کرتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یار کوئی دور تھا لوگ میری باتیں سنتے تھے, اب تو میرا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے. جب وہ ٹوٹا ہوا دل لے کر گھر میں آتا ہے نا اور چاہتا ہے کم از کم اپنے بیٹے سے تو بات کروں نا, اور بیٹے کو ڈانٹتا ہے اور بیٹا بھی پھر آنکھیں نکال کے جب بات کرتا ہے تو پھر اس باپ کا دل ٹوٹتا ہے. اور جس کے گھر میں ٹوٹا ہوا دل لے کر باپ بیٹھا ہوا ہو نا تو یاد رکھو پھر اس کا مستقبل برباد ہے, اس بیٹے کا مستقبل برباد ہے. تو اپنے باپ کو ہنساتا ہے, دنیا کی محتاجی سے بچ جاتا ہے. اگر بوڑھے باپ کو صرف تم لطیفے سنا کر کوالٹی ٹائم دو, صرف اتنا کہو کہ میں نے بالی ووڈ سٹارز کی ساری سٹوریاں سیکھ لی, میں جانتا ہوں کہ فلاں سٹار کی لائف سٹوری کیا ہے, فلاں فٹ بالر کی بایوگرافی کیا ہے, میں جانتا ہوں کہ بھائی فلاں کرکٹر کی بایوگرافی کیا ہے, فلاں مشہور شخصیت کی بایوگرافی کیا ہے, لیکن کیا تو نے اپنے باپ کی بایوگرافی بھی پڑھی, اپنے باپ کی سٹوری بھی پڑھی کہ تیرے باپ کی سٹوری کیا ہے, کس طرح محنت کر کے, کس طرح مزدوری کر کے اس نے تیری پرورش کی, کتنی محنت کر کے زمانے کا مقابلہ کرتا رہا, لیکن تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرے باپ نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اور آج وہ باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ لایانی باتیں کرتا ہے. اب دور بدل گیا ہے, زمانہ بدل گیا ہے, وقت بدل گیا ہے, پرانے دور کے پرانے تقاضے تھے. والدین کو بھی بدلنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے بھائی بوڑھوں کو بدلنا چاہیے, اور نادان بوڑھا اب کیسے بدلے گا, اب تجھے بدلنا چاہیے, تو بدل, بوڑھا نہیں بدل سکتا. کہتے ہم کیسے بدلیں, اپنے چھوٹے بچے کے لیے تو بدل جاتا ہے. ایک بوڑھا شخص تو کہتے ہیں وہ بدلے. اب کوئی سائیکالوجسٹ آپ کو یہ تعلیم نہیں دے گا. بوڑھوں کی نفسیات کو پڑھنے والا کوئی بھی ماہر یہاں پر کوئی ٹرینڈ بندہ بیٹھا ہو, وہ یہاں کھڑا ہو کے مجھے بتائے. بوڑھا کبھی بدل نہیں سکتا, اگر بدل جائے تو خاص اللہ کا کرم ہے. اس نے جو زندگی گزار لی ہے, اب اس کے ذہن میں جو انفارمیشن فیڈ ہو چکی ہے وہ نہیں نکل سکتی. ہاں اگر تو 20-30 سال کا ہے تو بدل سکتا ہے. کیسے؟
جیسے تو 30 سال کا ہے اور اپنے 3 سال کے بچے کی عادتیں اپنا لیتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کہ بچے کو سویٹس نہ دو, بچہ ضد کرتا ہے تو اس کو کوئی اور چیز دے دیتا ہے, تو اس کو پارک میں لے جاتا ہے. پھر کہتے ہیں بابا ضد کرتا ہے, بھائی ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا ہوں, ایک مرتبہ میں اسپتال لے کے گیا ہوں, ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ یہ بوڑھا یہ نہیں لے سکتا, یہ پھر وہی ضد کرتا ہے. اب اس کو کیسے راضی کروں, بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو 30 سال کے ہو کے 30 سال کی عمر تک پہنچ کے اپنے 3 سال کے بچے کی طرح بچہ بن گیا ہے, تو 30 سال کا ہو کے 80 سال کا بابا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو اس کی عادتوں کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تجھ میں تو ابھی ہمت ہے اور توقع اتنی ہے کہ وہ بابا بدل جائے, وہ نہیں بدلے گا. اب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا مستقبل سمجھ جائے تو اب تو اپنے بابے کی عادات کو سمجھنے کی کوشش کر. تو جانتا نہیں وہ لیانی باتیں کر رہا ہو, غیر معقول باتیں کر رہا ہو, لیکن بڑے بڑے مقدموں سے اگر تجھے چھٹکارا ملے گا, آزادی ملے گی, تو فقط اپنے باپ کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کی برکت سے ملے گی. کوالٹی ٹائم, جس طرح ہماری آرگنائزیشن میں کنز الہدیٰ میں جو کہ 15 منٹس ایٹ لیسٹ 15 منٹ آپ بھی اپنے بچوں تک, جن کے بچے یہاں نہیں آئے ہیں, ان تک یہ پیغام پہنچائیں. خدا کی قسم, اور اگر نہیں سنتے, اگر نہیں مانتے, تو اب ان کی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پاس ایک نوجوان ہے, ٹھیک ٹھاک امیر لڑکا, اور وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ میری ڈیڈ باڈی, چونکہ یہاں سے کبھی کبھی اسپتال والے باڈی نہیں دیتے نا, تو کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میری باڈی کے ساتھ وقت گزارنا, تنہا جب میری ڈیڈ باڈی ہوگی تو میرے ساتھ رہنا, پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے. تو وہ پہلے ہی دن ابھی باپ کا انتقال ہوا تو ہمارے پاس ہے, اس نے کہا کہ کچھ نوجوانوں کو بھیج دیں کہ میرا باپ فوت ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا اس نے وصیت کی تھی مجھے. میں نے کہا وصیت تو تجھے کی تھی نا, ہمیں تو. محترم احبہ, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں کلام کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک انتہائی مالدار شخص سے ملاقات ہوئی. وہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں میرا ایک پیغام پہنچا دیجیے گا کہ اے اللہ, تو نے مجھے اس قدر دولت عطا فرمائی ہے, اس قدر نوازا ہے, اب مجھ سے مزید یہ دولت سنبھالی نہیں جاتی. اب مزید دولت مجھے عطا نہ فرما اور اس سلسلے کو بند فرما دے. مجھے تو نے اس قدر نوازا ہے کہ اب مجھ سے مزید سنبھالا نہیں جاتا. اسی دوران ایک انتہائی غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا, جو زمین پر بیٹھا ہوا تھا, اور مفلسی اور غربت کا عالم یہ تھا کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی اس کے پاس کپڑے نہیں تھے, یہاں تک کہ زمین پر بیٹھے ہوئے ریت سے اس نے سطر ڈھانپا ہوا تھا. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے کہ میرا پیغام بھی اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچا دیجیے گا کہ مولا میری حالت بھی دیکھ, تو سب کو نوازتا ہے, مجھے کب عطا فرمائے گا, مجھے کب نوازے گا, میرے پاس تو سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پہلے اس امیر کبیر دولت مند شخص کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا کہ مولا ایک امیر شخص ملا تھا اور وہ چاہتا ہے کہ اس پر عطاؤں کا سلسلہ ختم کر دے. اس کا پیغام ہے کہ یا اللہ, تو نے اتنا عطا کیا ہے, اب سنبھالا نہیں جاتا. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, میرے اس بندے کو میرا پیغام دے دے کہ تو شکر ادا کرنا چھوڑ دے, میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ, ایک انتہائی غریب انسان بھی ملا تھا اور اس کی حالت تو یہ تھی کہ سطر ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑے نہیں تھے, یہاں تک کہ اس نے ریت کے ذریعے سطر ڈھانپا ہوا تھا, اور اس کا پیغام یہ ہے کہ مولا مجھے کب عطا فرمائے گا, مجھے کب نوازے گا, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا, اے موسیٰ, اس غریب انسان کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں اسے عطا کرنا شروع کر دوں. اب فرق دیکھیے کہ اس امیر شخص کے لیے پیغام کیا تھا اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے. وہ امیر شخص کیونکہ اللہ جل وعلا کا شکر گزار بندہ تھا, اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا اگر وہ شکر ادا کرنا بند کر دے تو میں عطا کرنے کا سلسلہ بند کر دوں گا. اور اس غریب شخص کے لیے پیغام کیا ہے کہ تو شکر ادا کرنا شروع کر دے, میں عطا کرنا شروع کر دوں گا. اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو اس امیر شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, کیا میرا پیغام اللہ جل وعلا کی بارگاہ میں پہنچایا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پہنچایا تھا. اور اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے کو بتا دے, اگر تو میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے گا تو میں تجھے عطا کرنا چھوڑ دوں گا. اس امیر شخص نے جواب دیا, اے موسیٰ, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محترم احباب, ذرا اس امیر شخص کے جواب پر غور کیجیے. وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکر ادا کرنا چھوڑ دوں؟ اس شکر کے علاوہ میرے پاس ہے ہی کیا؟ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت بھی شکر کی دولت تھی, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, لیکن شکر کی دولت سے محروم نہیں ہو سکتا. اے موسیٰ, جو کچھ بھی ہو جائے میں شکر ادا کرنا نہیں چھوڑوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اگر تو شکر ادا کرنا نہیں چھوڑے گا تو اللہ جل وعلا تجھے عطا کرنا نہیں چھوڑے گا. اگر تو شکر ادا کرتا رہے گا تو اللہ جل وعلا تجھے نعمتیں عطا کرتا رہے گا. اللہ اکبر. پھر وہ غریب شخص بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے پیغام کا کیا بنا,
मेरा पैगाम अल्लाह जल्ल वाला की बारगाह में पहुँचाए। सैयदना मूसा नबीना अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल वाला का पैगाम तेरे लिए ये है कि तू मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे अता करना शुरू कर दूंगा। उसने फौरन जवाब दिया कि ए अल्लाह के नबी, मेरे पास है ही क्या, मैं किस बात पर शुक्र अदा करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मुझे अल्लाह ताला ने दिया ही क्या है कि मैं शुक्र अदा करूं, मैं तो अपना सतर भी इस रेत से ढांप कर बैठा हुआ हूँ, मेरे पास है ही क्या कि मैं शुक्र अदा करूं, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है। मेरे दोस्तों, जो ही उसने ये जुमले कहे ना, हवा का एक तेज झोंका आया और उस रेत को भी उड़ा कर चला गया। जो रेत उसके पास थी वो भी चली गई। मेरे दोस्तों, ये है शिकवे का बवाल, जो है वो भी चला जाता है। मोहतरम अहिब्बा, अगर वो गरीब शख्स उस रेत पर शुक्र अदा करता ना, तो अल्लाह जल्ल वाला उसे कपड़े अता फरमा देता, और फिर वो अगर कपड़ों पर शुक्र अदा करता तो अल्लाह जल्ल वाला उसे मजीद माल और दौलत अता फरमा देता। लेकिन चूंकि सारी जिंदगी वो बजाय शुक्र के शिकवे करता रहा, और शिकवे का नुकसान ये होता है कि अल्लाह जल्ल वाला ने जो दिया है, अल्लाह जल्ल वाला वो भी वापस ले लेता है। मेरे दोस्तों, इस उसूल को याद रखिएगा, gratitude increases blessings and ingratitude decreases blessings. If you thank Allah Jalla wa Ala for whatever Allah Jalla wa Ala has blessed you with, Allah will give you more. But if you're ungrateful and you keep complaining about things that you don't have, then Allah Jalla wa Ala will deprive you of the things that you already have. हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर शिकवे करते हैं, जिसके नतीजे में जो नेमतें अल्लाह जल्ल व अला ने हमें पहले से अता की हुई हैं, अल्लाह जल्ल व अला वो भी ले लेता है। जबकि अगर हम फकत उन नेमतों पर गौर करते रहें जो अल्लाह जल्ल व अला ने हमें पहले से अता की हुई हैं, और उन पर अल्लाह का शुक्र अदा करने की आदत बना लें, तो उसका फ़ायदा ये होता कि वो नेमतें भी महफूज रहती, हम उनसे कभी महरूम नहीं होते जो अल्लाह जल्ल व अला ने हमें पहले से अता की हुई है, और अल्लाह जल्ल व अला हमें वो भी अता फरमा देता जो हमारे पास नहीं है। ये हमारे दीन का कानून है, ये अल्लाह का उसूल है कि शुक्र नेमतों में इजाफा करता है, नेमतों को बढ़ाता है, और शिकवा नेमतों से महरूम कर देता है। जो पहले से हासिल है उससे भी इंसान महरूम हो जाता है। अल्लाह जल्ल व अला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम अल्लाह जल्ल व अला का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह जल्ल व अला मजीद अताओं की बरसात करेगा, अल्लाह जल्ल व अला मजीद नेमतों से नवाजेगा। और अगर नाशुक्री की तो अल्लाह जल्ल व अला का अज़ाब शदीद है। मतलब इस शदीद अज़ाब की एक दुनियावी सूरत यह है कि जो तुम हासिल करना चाहते हो अल्लाह जल्ल व अला वो कभी अता नहीं फरमाएगा, उससे महरूम हो जाओगे। और जो पहले से हासिल है अव्वल तो तुम उससे कभी लुत्फ़अंदोज़ ही नहीं हो सकोगे, और फिर आखिर उससे भी महरूम हो जाओगे। लिहाजा जो कुछ अल्लाह जल्ल व अला ने पहले से अदा कर रखा है उस पर गौर करो, उससे लुत्फ़ उठाते रहो, वो शुक्र भी अदा करते रहो। मेरे दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि उस नेमत से तुम लुत्फ़ भी उठाते रहोगे, लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहोगे, और फिर शुक्र की बरकत से दुनिया की कोई ताकत उस नेमत से तुम्हें महरूम नहीं कर सकेगी। और फिर दिल में जिन चीज़ों की तमन्ना है जो हासिल नहीं है, शुक्र की बरकत से अल्लाह जल्ल व अला तुम्हें वो भी अता कर देगा। ये अल्लाह का उसूल है, ये अल्लाह का कानून है। देखिए, आपके पास एक घर है और आप चाहते हैं कि आप 10 मकानों के मालिक बन जाएं। अब यहाँ दो सूरतें हैं, एक ये है कि आप उस एक से लुत्फ़अंदोज़ भी होते रहें और उस पर अल्लाह जल्ल व अला का शुक्र भी अदा करते रहें। और दूसरा ये है कि जो 9 घर, जो 9 हाउसेस आपके पास नहीं है, आप उन्हीं के हवाले से फिक्रमंद होते रहें और गिले और शिकवे करते रहें कि भाई फलां के पास 10 घर हैं, मेरे पास एक क्यों है। मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश है कि मैं भी 10 घरों का मालिक हूँ, वो 9 घर मेरी मिल्कियत में कब आएंगे, कब मैं 10 घरों का मालिक बनूंगा। जब आपका रवैया ये होगा तो मतलब इस रवैये के 3 नुकसान हैं। इस कुफराने नेमत और नाशुक्री के रवैये का पहला नुकसान ये है कि जिन 9 घरों की ख्वाहिश आपके दिल में है, इस नाशुक्री की वजह से अल्लाह जल्ल व अला वो 9 घर आपको कभी अता नहीं फरमाएगा, आप उनसे हमेशा हमेशा के लिए महरूम रहेंगे। और दूसरा नुकसान इस कुफराने नेमत और नाशुक्री के रवैये का ये है कि जो एक घर आपकी मिल्कियत में पहले से है, इससे भी आप कभी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाएंगे। आप अपनी फैमिली के साथ सुकून से एक चाय का प्याला भी नहीं पी पाएंगे, आपको वक्त ही नहीं मिलेगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। आपके नन्हे बच्चे आपके इर्द गिर्द खेल रहे होंगे और आपको उनकी नन्ही मुस्कुराहटों और मोहब्बतों से कभी लुत्फ़अंदोज़ होने का मौका ही नहीं मिलेगा, आपके पास वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल उस एक घर जो आपकी मिल्कियत में पहले से है उसकी तरफ राग़िब भी नहीं होगा, उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं होगी। आपके दिल में फ़कत यही ख्वाहिश होगी कि कब मैं 10 घरों का मालिक बनूंगा, कब वो मज़ीद 9 घर मेरी मिल्कियत में आएंगे। आप उन मज़ीद 9 घरों के हुसूल के लिए अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, और जो एक है उससे कभी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाए। नाशुक्री की वजह से अल्लाह जल्ल व अला का ये दूसरा अज़ाब है। और यहाँ मैं अभी आखिरत के अज़ाब की बात नहीं कर रहा, ये तो फ़कत दुनिया के अज़ाब है कि दुनिया में इंसान किस कदर परेशानी की ज़िंदगी गुजारता है। इस मनफी रवैये का तीसरा नुकसान ये है कि वो एक मकान जो आपकी मिल्कियत में पहले से है, अल्लाह जल्ल व अला बिल आखिर उससे भी आपको महरूम कर देगा। ये तो एक सूरत है। और दूसरी ऑप्शन
नाशुक्री करेंगे तो ये 3 नुकसानात हैं। यानी जो अल्लाह जल्ला वाला ने आपको पहले से दिया हुआ है, अगर आप उस पर फोकस नहीं करते और जो आपके पास नहीं है उस पर फोकस करते रहेंगे तो उसके ये 3 नुकसानात हैं। लेकिन दूसरी सूरत ये है, वो ये है कि जो अल्लाह जल्ला वाला ने आपको पहले से दिया हुआ है, आप उस पर फोकस करें, आप उस पर गौर करें और अल्लाह जल्ला वाला का शुक्र अदा करते रहें। जो आपको पहले से हासिल है उस पर अल्लाह जल्ला वाला का मुसलसल शुक्र अदा करते रहें। तो इसके फिर 3 फ़वाइद हैं। नाशुक्री के 3 नुकसानात दुनियावी एतबार से बयान किए। अब शुक्रगुजारी के 3 फ़वाइद क्या हैं वो भी समाअत फरमा लें। पहला फ़ायदा ये है कि शुक्र की बरकत से दुनिया की कोई ताकत आपको अल्लाह जल्ला वाला की उस नेमत जो अल्लाह जल्ला वाला ने आपको पहले से अदा की हुई है उससे महरूम नहीं कर सके। आपका वो पहला घर जो आपके पास पहले से मौजूद है, इस शुक्र की बरकत से दुनिया की कोई ताकत वो घर आपसे नहीं छीन सके। शुक्र की बरकत से अल्लाह जल्ला वाला की जानिब से आपको एक ख़ास प्रोटेक्शन मिले, आपका घर महफूज रहे। जो नेमतें पहले से अल्लाह जल्ला वाला ने अदा की हुई हैं, अगर आप उन पर फोकस करते रहें, उन पर गौर करते रहें तो अल्लाह जल्ला वाला उनको महफूज रखेगा, कोई आपसे वो नेमत छीन नहीं सकता। और इस शुक्र का दूसरा फ़ायदा क्या है? दूसरा फ़ायदा ये है कि जो नेमत अल्लाह जल्ला वाला ने आपको पहले से अदा की हुई है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। जो घर आपकी मिल्कियत में पहले से है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, आप उस पर गौर कर रहे हैं, तो आप उस घर से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होंगे, अपने बच्चों और फैमिली की मोहब्बतों से लुत्फ़ उठाएंगे। आप ज़िंदगी के ये खुशगवार लम्हात कभी नहीं भूलेंगे। आपकी ज़िंदगी इस कदर पुरलुत्फ़ हो जाएगी, इस कदर खूबसूरत हो जाएगी कि ज़िंदगी के ये खुशगवार लम्हात आप कभी नहीं भूल पाएंगे। आपको उन शुक्रगुजारी वाले दिनों पर ज़िंदगी में कभी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि वो ज़िंदगी के हसीन तरीन लम्हात हों। आपके पास माल कम है, दौलत कम है, मकान फ़कत एक है, लेकिन ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी, क्योंकि आप शुक्र की बरकत से उस एक मकान जो आपको पहले से हासिल है, आप उसको वक्त दे रहे हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हैं, और इन छोटी छोटी खुशियों के साथ आप अपनी तमाम ज़िंदगी को खुशगवार बना रहे हैं। और ये ऐसी हसीन यादें होती हैं मोहतरमा हिब्बा के बुढ़ापे में भी इंसान को जब ये वक्त याद आता है तो इंसान को कभी अफसोस नहीं होता कि यार मैं तो सारी ज़िंदगी मज़ीद हासिल करने की ख्वाहिश में जो था उससे भी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाया। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने जवान हो गए, लेकिन मैं उनके बचपने में उनको वक्त ही नहीं दे पाया। आपको कभी इस बात का अफसोस नहीं होगा, आप ज़िंदगी से भरपूर लुत्फ़ उठाएंगे। ये शुक्र का दूसरा फ़ायदा है। और कुफ़रान नेमत और नाशुक्री से बचते हुए जो है उस पर फोकस करने और शुक्रगुजार बंदा बनने का तीसरा फ़ायदा क्या है? तीसरा फ़ायदा ये है कि जो अल्लाह जल्ला वाला ने अता किया है आप उस पर राज़ी रहें, शाकिर रहें। शाकिर बनकर रहेंगे तो फिर इस शुक्र की बरकत क्या है? अल्लाह इरशाद फरमाता है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अल्लाह जल्ला वाला वो 9 घर जो आपकी मिल्कियत में अभी नहीं है, इस शुक्र की बरकत से अल्लाह जल्ला वाला आपको वो भी अता फरमा देगा। अगर आप इस एक पर फोकस करते रहेंगे, गौर करते रहेंगे, इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहेंगे और इस पर अल्लाह जल्ला वाला का शुक्र अदा करते रहेंगे, तो एक तो ये है कि इससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, दूसरा ये है कि ये महफूज भी रहेगा, और तीसरा फ़ायदा ये है कि अल्लाह जल्ला वाला वो 9 हाउसेस भी आपको अता फरमा देगा। अल्लाह, ये 3 फ़वाइद हैं अल्लाह जल्ला वाला के शुक्र अदा करने। और 3 नुकसान नाशुक्री के क्या हैं कि जो है आप उससे कभी लुत्फ़अंदोज़ नहीं हो पाएंगे और फिर आखिर उससे भी महरूम हो जाएंगे, और जो नहीं है आप उससे हमेशा हमेशा के लिए महरूम रहेंगे। मोहतरमा हिब्बा, जो अल्लाह जल्ला वाला ने आपको पहले से अता किया हुआ है ना, खुशी को उसी में तलाश करना ज़रूरी है। देखिए जो खुशी है ना, खुशी का इन्हिसार इन मादी अशिया पर नहीं होता। देखिए जो शख्स छोटे घर में खुशी हासिल नहीं कर सकता, वो बड़े घर में कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। जो है उसमें खुशी को तलाश करें, अल्लाह जल्ला वाला वो भी अता फरमा देगा जो आपके पास नहीं है। जो शख्स सस्ती और पुरानी गाड़ी में खुशी हासिल नहीं कर सकता, वो नई और महंगी गाड़ी हासिल भी कर ले, उसे खुशी हासिल नहीं हो। एक मकान का मालिक अगर उस एक मकान में खुशी हासिल नहीं कर सकता, तो 10 मकानों का मालिक बनने के बाद भी वो कभी खुशहाल ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये अरमानों और ख्वाहिशात का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। जो है उस पर कसरत से शुक्र अदा करते रहें, हर रात सोने से कबल उस पर फोकस करें, उस पर गौर करें, उस पर अल्लाह जल्ला वाला का शुक्र अदा करते रहें, उसमें खुशी तलाश करते रहें। देखिए फिर उस शुक्र की बरकत से अल्लाह जल्ला वाला आपको वो भी अता फरमा देगा जिसकी आपके दिल में ख्वाहिशात हैं। और मोहतरमा हिब्बा, ये ज़िंदगी आसान बनाने और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा आसान तरीका है जिससे इंसान हर किस्म की टेंशन से फ्री हो जाता है, हर किस्म के ज़हनी दबाव से फ्री हो जाता है। ये 1 को 10 बनाने का आसान तरीका है, एक घर के मालिक को 10 घरों का मालिक बनाने का आसान तरीका है, कि बजाय इसके कि वो 9 घरों पर गौर करे, फोकस करे और गिले शिकवे करता रहे, उसका नुकसान क्या होगा? जो एक है उससे भी महरूम हो जाएगा, उससे लुत्फ़ भी नहीं उठा पाएगा, और वो 9 घर जो उसकी मिल्कियत में नहीं है वो भी कभी नहीं मिलेंगे।
لیکن اگر یہ اس ایک پر غور کرتا رہے, اسی پر فوکس کرتا رہے, اسی پر شکر ادا کرتا رہے, تو اس سے لطف بھی اٹھائے گا, یہ گھر محفوظ بھی رہے گا, اور اللہ جل وعلا اس شکر کی برکت سے بالآخر اسے 10 گھروں کا مالک بھی بنا دے گا. لیکن اسی طرح اگر آپ کے پاس 1 لاکھ پاؤنڈ ہے, 1 لاکھ ڈالرز ہیں, 1 لاکھ روپے ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ 1 کروڑ روپے کے مالک بن جائیں, تو 99,100,000 اس 99 لاکھ کے نہ ہونے پر گلے شکوے نہ کریں, بس اس 1 لاکھ پر شکر ادا کرتے رہیں. آپ اس 1 لاکھ سے لطف اندوز بھی ہوں گے, وہ ضائع بھی نہیں ہوگا, اور اس 1 لاکھ پر کثرت سے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرتے رہیں گے, تو پھر دیکھیں شکر کی برکت سے اللہ جل وعلا اس 1 لاکھ کو 1 کروڑ میں کیسے بدل دیتا ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, یہ کیسا آسان طریقہ ہے زندگی گزارنے کا, ٹینشن فری زندگی. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ٹینشن فری زندگی گزاریں, ریلیکس, انجوائے یور لائف. ہو جائے, آپ نے جھوٹ بولا, فوراً احساس پیدا ہوا کہ میں نے گناہ کیا ہے, تو ماضی کے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں. مستقبل کے ممکنہ گناہ سے توبہ کرنا یہ تقویٰ ہے, پرہیزگاری ہے. ماضی میں جو گناہ ہو چکا اس کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یہ گناہ ہے, اس سے توبہ کرنا یہ حقیقی توبہ ہے. تو پہلی توبہ کی شرط کیا ہے؟ ٹو ریپینٹ فرام the sins of the past, ماضی کے گناہ سے توبہ کرنا. دوسری شرط ریمورس, شرمندگی پیدا کرنا, ندامت پیدا کرنا ہے. اللہ اگر میرے اس گناہ کا علم میرے ماں باپ کو ہو گیا تو ان کو منہ نہیں دکھا سکتا, بروز قیامت تجھے کیسے منہ دکھاؤں گا. چند لمحوں کے لیے ندامت پیدا کرنا, 10 سیکنڈ میں یہ ندامت کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. کہ اللہ میں نادم, شرمندہ. ریمورس اور ریمورس, اللہ سیک, فور the sake of اللہ. ہم گناہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اگر کوئی ہمیں ایکسپوز کرے گا, کسی کو ہمارے گناہ کا علم ہو جائے گا, تو ہم کہتے ہیں اللہ اس مرتبہ پردہ ڈال دے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ توبہ دنیا کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے وہ توبہ ہے جب انسان آخرت کی گرفت, آخرت کی باز پرس اور اللہ کے عذاب کو یاد کر کے توبہ کرے, تو کہا جائے ہے اللہ میں فقط تیرے لیے توبہ کرتا ہوں, تیری رضا کے لیے توبہ کرتا ہوں. تو یہ فور the sake of اللہ. آپ کوئی کرائم کرتے ہیں, کوئی جرم کرتے ہیں, تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اریسٹ کیا جائے گا, آپ کو قید خانے میں رکھا جائے گا, پابند سلاسل کیا جائے گا, قید کر دیا جائے گا. تو آپ قید سے بچنے کے لیے, کرمنل آفینس سے بچنے کے لیے, یا دنیا کی توہین سے بچنے کے لیے کہتے ہیں ہے اللہ اس مرتبہ بچا لے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. تو یہ توبہ بھی دنیا کے لیے ہے. آپ نے کسی کو مارا, اس کے دوست رشتہ دار آئے, وہ آپ سے بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں اللہ اس مرتبہ بچا لے, آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ توبہ دنیا کے لیے ہے, اس مار سے بچنے کے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. یہ بھی ایک باحیا شخص کی علامت ہے, ایک ماڈسٹ شخص کی علامت ہے, اور یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ وہ دنیا سے بھی ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے, شرم حیا محسوس کرتا ہے. لیکن یہ وہ توبہ نہیں ہے جو انسان کو ماضی کے گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. ماضی کے تمام گناہوں سے پاک کرنے والی توبہ کیا ہے؟ جو فقط اللہ کے لیے کی جائے. تو پہلی شرط کیا ہے؟ پاسٹ. دوسری ریمورس, شرمندگی. تیسری ہے اللہ دنیا کے لیے نہیں, فقط تیرے لیے توبہ کر رہا ہوں. اور آخری نیور اگین, ہے اللہ پختہ ارادہ کرتا ہوں تیرے کرم سے آئندہ گناہ نہیں کروں گا. شیطان وسوسہ ڈالے گا, اگر کر لیا تو کہنا اس وقت میں نے اپنے آپ کو پرسویڈ کر لیا ہے, راضی کر لیا کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. ہے شیطان, میں کوئی نبی نہیں ہوں, میں عام انسان ہوں. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, انبیاء معصوم ہیں, مجھ سے گناہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر تو مجھے یہ کہہ رہا ہے آئندہ کر لیا, تو کم از کم اس وقت میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. اگر اب راضی کر لیا ہے تو توبہ کی 4 شرائط پوری ہو گئی, اللہ مجھے ماضی کے تمام گناہوں سے پاک کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. اور یہ وہ توبہ ہے جس کے متعلق حضور ارشاد فرماتے ہیں جب انسان بار بار ایسی توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے اب یہ بندہ جو چاہے کرے, جو چاہے کرے. He may do whatever he wants to do. اس کا مطلب کیا ہے؟ عمدۃ القاری میں امام عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو توبہ کی شرائط کے مطابق پختہ ارادے سے عزم مصمم کرتا ہے, پختہ ارادہ کرتا ہے کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا, توبہ کی ان 4 شرائط سے توبہ کرتا ہے, ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتا ہے, پھر ٹوٹ جاتی ہے, پھر کرتا ہے, توبہ کرتا رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ وقت توبہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو, تو اللہ اس بندے کی بار بار کی گئی توبہ سے ایسا خوش ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اب تو جو چاہے کرے, جو چاہے کرے. اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اسے ایک تحفہ دیتا ہے. اور تحفہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے تیری بار بار کی گئی اس توبہ نے مجھے اتنا خوش کر دیا کہ ہے میرے بندے اب میں تجھے یہ تحفہ دیتا ہوں. تحفہ کیا ہے؟ کہ اب میری رحمت تیرے اور تیرے گناہ کے مابین دیوار بن جائے گی. اب جو کرنا چاہتا ہے کر لے, اب تو گناہ کرے گا بھی تو میری رحمت تجھے گناہ کرنے نہیں دے گی.
یہ وہ رب ہے, یہ اس کا کرم ہے. تو گناہ کرنا چاہے گا بھی تو میری رحمت تجھے گناہ کرنے نہیں دے گی. آئیے اس پختہ جذبے کے ساتھ توبہ کریں. اے اللہ, ہم آج کی اس محفل میں ماضی کے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ, ہم شرمسار ہیں, ہم نادم ہیں. یا رب العالمین, ہماری شرمساری کو قبول فرما, ہماری ندامت کو قبول فرما, ہماری اس توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ, دنیا کے لیے نہیں کر رہے, تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں, قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کی گرفت سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں, تیری باز پرس اور تیری ناراضگی سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں. کریمہ بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا, ہمارے لیے نہ صحیح تو جانتا ہے, اگر تو نے آج ہماری توبہ قبول کر لی تو یہاں کے توبہ قبول کرے گا, مدینے والا مدینۃ المنورہ میں خوش ہو جائے گا. ہمارے لیے نہ صحیح, اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر آج توبہ قبول فرما لے, آج توبہ قبول فرما لے, آج توبہ قبول فرما لے. یا اللہ, ہم ارادہ کرتے ہیں نیور اگین, نیور اگین, تیرے کرم سے آئندہ کبھی گناہ نہیں کریں گے. میرے اللہ, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہماری توبہ کو قبول فرما, ہم سے راضی ہو جا. ہمیں مسلک حق کا, عقیدہ اہل سنہ و جماعت پر استقامت کا پہاڑ بنا دے, ہمیں جادہ مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما. یا رب العالمین, ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کوئی گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی آقا کا گستاخ پیدا نہ ہو, کوئی غوث